مریم نواز جو ہے اس کا انتخابی نشان اب تندور ہے، تو وہ تندور والی مائی جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے یہ لوگ کہ ہم الیکشنز کی طرف آئیں۔ ان کا کام آپ کو پتہ ہے شروع سے یہی رہا ہے، کسی کی ویڈیو لیک کر لی، کسی کی آڈیو لیک کر لی، بلیک میلنگ کر لی، یہاں تک کہ نواز شریف نے تو بے نظیر کو نہیں چھوڑا تھا، اس کی بھی ایسی ایسی فوٹوز خود ہی ایڈٹ کر کے تو پھینکتا رہا۔ یہ نگران حکومت کیا کرتی ہے، یہ کبھی کسی بندے کے گھر میں چھاپے مروائے گی راتوں کو، کبھی کسی کے مروا دے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر کسی کو لیٹ سپوز کال کریں تو وہ بھی کیس ہو جائے گا۔ مڈل کلاس بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی، جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے۔ جس قیمت میں جو مرغی ملتی تھی نا کلو، آج اس قیمت کے انڈے مل رہے ہیں درجن۔ یہ جو ہمارا کرائم منسٹر ہے شہباز شریف، یہ بہت جلد نااہل ہوگا، اور آپ کو یہ مریم نواز یہاں سے دھوڑے لگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ ہیں انفارمیشن سیکرٹری پنجاب اوورسیز سے منیبہ بیگ۔ ان سے جانیں گے الیکشن کے حوالے سے کہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں، کیا الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، اور لوگوں میں جو جوش و خروش اور ولولہ پایا جا رہا ہے، تو کیا جو ہے خان صاحب سب کی امیدوں پہ پورا اتریں گے اور ہم الیکشن دیکھ پائیں گے؟ تو لیے چلتے ہیں منیبہ بیگ کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی منیبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا منیبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور لگ رہا ہے لوگوں کے اندر ایک بڑی امید جاگی ہوئی ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے، جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ الیکشنز کی طرف آئیں، لیکن ہمیشہ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پی ڈی ایم جو ہے 12-13 چور جماعتوں کا ایک ٹولہ ہے، تو یہ جو ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے تو پھر ہم تو ہار جائیں گے، کیونکہ یہ تو مسلط ہوئے ہیں نا عوام پر۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے جب سے آئے ہیں، عوام جو ہے وہ اتنی بدحال ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی نہیں ہوا تھا کہ آٹے کے لیے لوگوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوں، یا آٹے کے پیچھے لوگ مر رہے ہوں، اور وہ بھی ایسا آٹا جو کہ آپ جانور کو نہیں دے سکتے، اس طرح کا آٹا لوگوں کو دیا گیا ہے، اور اس میں کتنی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں۔ تو اس حکومت سے یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ چوروں ڈاکوؤں کا لٹیروں کا جو ٹولہ ہے، ان سے عوام تنگ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہماری جان چھوٹے، مگر یہ الیکشنز کی طرف نہیں آتے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ مذاکرات کریں آپس میں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ پھر انہوں نے کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، بھی الیکشنز کی طرف نہیں آئے۔ یہ جنرل الیکشنز کا پہلے انہوں نے بولا جی اس میں آ جائیں، تو لیکن پھر بھی نہیں آئے۔ اب آپ دیکھیں نا، مریم نواز جو ہے اس نے اپنے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرائے، لیکن اس نے پروسیو نہیں کیا، تو کیا اس کا ہوا کہ اس کو ایک تندور مل گیا۔ اس کا انتخابی نشان اب تندور ہے، تو وہ تندور والی مائی جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے یہ لوگ کہ ہم الیکشنز کی طرف آئیں، اور جو ہے وہ کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے بہت بری طرح ہارنا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے تندور میں خود ہی جلیں گے کہ نکل آئیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ تو جل چکے ہیں۔ ان کا جو بگوڑا والد صاحب ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں، اور یہ یہاں پر سرجریاں کروا کے آتی ہیں۔ اب گرمی کا موسم آنے والا ہے، تو اب ان کی جو سرجری ہے وہ میلٹ ہونے والی ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی یہ واپس ہو جائیں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے بات کروں گی کہ جو اختلافات ختم کرنے کے لیے چیف جسٹس کا عشائیہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، چیف جسٹس جو ہے وہ قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ ایک سٹیبل کنڈیشن میں آئے۔ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو پھر معاشی جو مہنگائی کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے ملک میں، تو وہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہے، پورا جو بار ایسوسی ایشن ہے لائرز کی وہ کھڑی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ججز پی ڈی ایم نے خریدے ہوئے ہیں، ان کا کام آپ کو پتہ ہے شروع سے یہی رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بندے کو اپروچ کر لیا، کسی کی ویڈیو لیک کر لی، کسی کی آڈیو لیک کر لی، بلیک میلنگ کر لی، یہاں تک کہ نواز شریف نے تو بے نظیر کو نہیں چھوڑا تھا، اس کی بھی ایسی ایسی فوٹوز خود ہی ایڈٹ کر کے تو پھینکتا رہا۔ تو اب یہ جو ہے نا، ان میں کوئی اخلاقیات نام کی چیز ہی نہیں ہے۔
تو ان کی اپنی گھروں میں جو ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. اینی ویز اب یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہے نا پریشرائز کر رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ کسی طرح جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں، جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے اسمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں اس کے 3 months کے بعد جو ہے نگران حکومت جو آتی ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے الیکشنز کرانا. تو وہ الیکشنز کراتی ہے، مگر یہ نگران حکومت کیا کرتی ہے، یہ کبھی کسی بندے کے گھر میں چھاپے مروائے گی راتوں کو، کبھی کسی کے مروا دے گی. تو اس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے. لیکن ایک قانون اور آئین کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ 14 مئی کا انہوں نے ڈیٹ دی ہے اور اس کو ہونے چاہیے. اچھا منیبا، مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب پہ 150 کیسز ہو گئے ہیں جو کہ اب تک کبھی ہوئے نہیں تھے اور بڑی جلدی جلدی کیسز ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ان میں کیا سچائی ہے؟ دیکھیے جو سارے کیسز ہیں وہ سارے بے بنیاد ہیں، بیس لیس ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر کسی کو لیٹ سپوز کال کریں تو وہ بھی کیس ہو جائے گا. وہ کھانا کھائیں گے تو کیس ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کھانا کیوں کھایا، آپ کو تو کچھ اور کھانا چاہیے تھا. تو وہ کچھ بھی کریں، اٹھیں بیٹھیں، جلسوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کے اوپر ایک نیا مقدمہ بنا ہوتا ہے. تو یہ سارے بیس لیس کیسز ہیں اور ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے اوپر سے کہتے ہیں جی آپ وہاں پہ آئیں. منیبا یہ مجھے بتائیے گا کہ ہائی کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ 150 کیسز ہیں اور آپ نے ہائی کورٹ آنا ہے، ہر کیس کے لیے آپ نے آنا ہے، تو ایسا کہ ممکن ہوگا کہ خان صاحب تمام کیسز کے لیے جائیں، اور ان سب کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں خان صاحب انسان ہے، روبوٹ تو ہے نہیں کہ وہ 150 کیسز لڑنے ہر کورٹ میں چلے جائیں گے. اب دیکھیں ڈاکٹرز نے ان کو اسٹرکٹلی کہا تھا کہ آپ کا جو گولیاں آپ کو لگی ہیں آپ کو 4 ماہ تک کمپلیٹ بیڈ ریسٹ چاہیے. لیکن وہ بیچارے پھر بھی جاتے رہے. کل ان کی جو ٹانگ ہے اس میں سویلنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں ہاسپٹل جانا پڑا ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے بھئی، ایک تو آپ نے بے بنیاد کیسز کیے ہوئے ہیں اور اوپر سے آپ بندے کو کہہ رہے ہو کہ جی آپ کبھی اسلام آباد پہنچے، کبھی آپ فلاں عدالت میں پہنچے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو آپ کو ایک جو ہے نا وہ جنگل کا قانون ختم کرنا ہوگا. ایک آپ کو سویلائز کنٹری کی طرح، سویلائز بندوں کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا. اچھا منیبا مجھے بتائیں، لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، آپ کی دیکھ رہی ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے جگہ جگہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا. دل کرتا ہے کہ جیسے اور کنٹریز ہیں وہاں پہ بڑا اسموتھ ہے، کبھی نہیں سنا کہ مہنگائی کا. ہمارے ملک میں مہنگائی ڈیلی، کبھی فیول کو دیکھ لیں، ڈالرز کو دیکھ لیں، ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے ایسا کہ یہ چیزیں ساری ہمارے ادھر بھی پاکستان میں ٹھیک ہوں گی؟ دیکھیے یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ نکلے تھے مارچ میں، نکلے تھے کہ جی ہم لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں، جب بلاول کی کام پہ ٹانگ رہی تھی کہ ہم مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں. تو اب یہ انہوں نے مسلط جب ہوئے، انہوں نے مہنگائی کو ٹرپل کے بجائے 4 ٹائم زیادہ کر دیا. اور آپ صبح جو ہے وہ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے آج ایک نیا ریٹ ہے، ایک نئی پرائس ہے. آپ دیکھیں جس قیمت میں جو مرغی ملتی تھی نا کلو، آج اس قیمت کے انڈے مل رہے ہیں درجن. جس قیمت میں آپ دیکھیں پیاز مل رہے ہیں، جو ہماری سبزیاں ہیں وہ کس ریٹ میں جانی ہیں، دالوں کے کیا ریٹ ہو گئے ہیں. تو اب انسان غریب لوگوں کو یا پھر اب مڈل کلاس بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کریں کیا. یہاں پہ اس سے کیا ہو رہا ہے، کرائم ریٹ زیادہ ہو رہا ہے اور اوپر سے خودکشیاں لوگ زیادہ کر رہے ہیں. لوگوں کو مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ایک دم ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے. تو بیسکلی یہ نااہل لوگ ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ملک چلانا کیسے ہے. کبھی یہ جا کے اپنے کسی کرمنل جو ہے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ ہمارا وزیر خزانہ ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ امپورٹڈ بندہ تھا تو اس کو نہیں سمجھ آئی فائنانس کیسے ہینڈل کرنے ہیں، تو اس کو ہم واپس بھجوا کے ایک اور نیا ڈال لے آتے ہیں. تو اب دیکھیں ڈالر آئے، یہ جو اسحاق ڈالر ہے یا پھر وہ دوسرا ہے، تو بات ایک ہی ہے کہ ان کو ہینڈل نہیں کرنا آ رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہ بیرونی آقاؤں کے غلام ہیں. اور یہ جو ہے نا بوٹ پالیشی ہیں، ان کو جو بوٹ نظر آئے وہ چاٹتے ہیں. تو ان کو خود تو کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیسے، ملک کیسے ہینڈل کرنا ہے. جب خان صاحب کا دور تھا تو انہوں نے ایسی چیزیں جو ہیں وہ متعارف کرائی تھی جس کی وجہ سے عوام سکون میں تھی. آپ دیکھیں احساس پروگرام تھا، اس کے علاوہ کسانوں کے لیے جو ہے وہ بینیفٹس تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں 10 لاکھ تک کا آپ کو تھا کہ آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں، وہ انہوں نے ختم کر دیا. مریم نواز نے بولا کہ جی یہ عمران خان نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو یہ ختم کر دو. یہ نہیں سوچا کہ بھئی غریبوں کو کتنا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ایموشن لیس ہے. انہوں نے ایک سٹیل کا گلاس پکڑا ہوتا ہے،
اور وہ بیوی جو ہے وہ ہر جگہ گھوم رہی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتہ عوام کس پوزیشن میں, عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عوام مہنگائی میں پھنس رہی ہے, ان کی کیا سچویشن ہے. تو یہ ان کو جو ہے اس طرف آنا چاہیے. آپ دیکھیں عوام کیا گو تھرو کر رہی ہے, آپ یہ مہنگائی ختم کریں اور آپ اپنے بیگس بند کریں اور پیک کر کے جائیں جہاں آپ جو ہے آپ کی جائیدادیں ہیں. عوام کے اوپر کیوں آپ مسلط ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ الیکشنز کی طرف آپ آتے نہیں ہیں, نہ آپ کبھی آئیں گے, یہ آپ کو میں بتا دوں. اور آپ کو آج میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو ہمارا کرائم منسٹر ہے شہباز شریف, یہ بہت جلد نااہل ہوگا, اور آپ کو یہ مریم نواز یہاں سے دھوڑے لگاتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قانون اور آئین کے خلاف کتنا جا سکتی ہیں. آپ دیکھیں ارشد شریف شہید ہوئے, ان کے قاتلوں کا آج تک جو ہے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے. خان صاحب پہ گولیاں لگیں تو وہ جو ہے وہ اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایون یہاں پہ حکومت خان صاحب کی تھی, لیکن ساری جو فیصلے ہیں وہ فیڈرل سے ہو رہے ہیں. تو ہمارے اوپر شیلنگ بھی ہو رہی ہے. آپ شیلنگ والے دن میں وہاں زمان پارک میں تھی, اور آپ یقین کریں کہ پولیس نے نہ دیکھا کہ کوئی لیڈی ہے, کوئی بچہ ہے یا کوئی بزرگ ہے, سب کو انہوں نے جو ہے ایک تو لاٹھی چارج کی ہے, انہوں نے جو ہے وہ شیلنگ کی ہے, اکٹھے 7-8 شیل پھینکتے رہے. وہاں پہ وامٹس ہو رہی ہیں, طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں خود ہاسپٹلائزڈ ہو گئی, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں ٹھیک ہوئی تو 2 گھنٹے بعد پھر زمان پارک پہنچ گئی. میں نے کہا ہم نے اپنے خان صاحب کی حفاظت کرنی ہے, تو ہم لوگ آج نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے. منیبہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میں تھینکفل ہوں آپ کی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. اور لاسٹ میں چاہوں گی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ پہلے تو میں آپ کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں. اٹ واز ریئلی گڈ میٹنگ یو اینڈ آل. تو دوسرا میں عوام کے لیے ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کس سچویشن میں ہے. اب خدارہ گھروں میں مت بیٹھیں, جب خان صاحب کال دیں گھروں سے باہر نکلیں, اور اس حکومت کے خلاف یہ جو ہم پر مسلط کی گئی ہے ان کے خلاف جو ہے ہم مارچ کریں تاکہ ہمیں ان سے نجات مل سکے. شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے منیبہ بیگ کی باتیں سنی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایک امید دلائی ہے کہ الیکشن ہوں گے اور ضرور ہوں گے, اور اس کے علاوہ مہنگائی کے حوالے سے بھی بڑی زبردست قسم کی باتیں ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوبارہ نئے انٹرویو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.